رزق کی گاڑی چلتی رہے گی اور رزق والوں کو رزق، جتنا کچھ رزق تک پہنچنے میں ان کا اپنا کردار ہے وہ اپنے مقام پر ثابت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رزق منہ میں آ کے داخل ہو جاتا ہے. رزق کافی حد تک قریب آ جاتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اسی حاصل کرنے کی ہدایت کے لیے اللہ نے نظام ہدایت بنایا ہے کہ یہ رزق میرا اس طریقے سے حاصل کرنا حرام، اس طریقے سے حاصل کرنا حلال. یہی حلال و حرام کا بیان ہدایت ہے. خیر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد نظام ہدایت کا دروازہ بند نہیں، کھلا ہے. اب یہ ہدایت کی ذمہ داری در زمان رسول لوگوں تک ہدایت پہنچانے کا سسٹم کیا تھا، اور رسول اکرم کے بعد کیا تھا، اور پھر جب زمانہ غیبت شروع ہو گیا تو سسٹم کیا ہے. سوالات آپ کے ذہن میں آ گئے. پہلا سوال یہ ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ موضوع سے کچھ نہ کچھ دلچسپی اپنائے رکھیں گے. تعاون کریں گے تو بآواز بلند صلوات پڑھیں. کیا حضرت رسول اکرم ہر انسان تک خود پہنچتے تھے اور پیغام ہدایت الہی فرد تک خود جا کے پہنچاتے تھے؟ تو جو ہو گئی سوال پر. مثلا پہلے حضرت مکہ مکرمہ میں اپنی ہدایت کا پیغام شروع کرتے ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں. ہدایت تو مدینے میں بھی رسول پہ نازل ہو رہی ہے، پیغام الہی قرآن اور دیگر تمام پیغامات خداوندی نازل ہو رہے ہیں. رسول مدینے میں آ گئے، بہت سارے ماننے والے مکہ میں ہیں، تو کیا رسول اکرم ہر ایک تک خود پہنچ کے، مثلا ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرض کیجئے ایک آیت نازل ہوئی، یہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب سے عظیم ترین آیت ہے، اہل بیت رسول کی طہارت و عصمت کو بیان کرنے کے لیے سند سری ہے. تو کیا رسول اکرم یہ آیت نزول آیت کے بعد جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو خود جا کے سنائی ہر فرد کو؟ کیا رسول اکرم کی ہدایت کرنے والی ذمہ داری نبھانے کا انداز یہی تھا؟ جی کیا ایسا ہے؟ نہیں. تو کیا ہے؟ رسول کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ سسٹم ہدایت آگے بڑھتا کیسے ہے، اور ہدایت کے پہنچنے کا انداز کیا ہے، ہدایت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب یہاں اگر آپ یہ خود بخود مان رہے ہیں اور بالکل عقل مندی کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نبی رسول اکرم کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ رسول اکرم ہر فرد تک خود پہنچے اور اس تک خود اپنی زبان وحی کے ساتھ مثلا یہ آیت تطہیر کی تلاوت کر کے اس کے کانوں تک پہنچائیں، تو کیسے ہوگا؟ آیت تطہیر سے آگاہ لوگ ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی کیسے ہوگا؟ بس معلوم ہوا حضرت اور اس ہدایت پانے والے کے درمیان وسیلے اور واسطے کام کریں گے. فرض کیجئے کہ رسول منبر رسول پہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں آج مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی. اب اس وقت 10 بیٹھے ہیں، 20 بیٹھے ہیں، 50 بیٹھے ہیں، 100 بیٹھے ہیں مجمع میں، سارا کوئی، میں تو یہ سمجھتا ہوں سارا مدینہ بھی مسجد نبی میں بھئی ایک وقت ہر روز اکٹھا نہیں ہوتا تھا.
سیدھا سیدھا بندے آ گئے، کچھ نہ آئے، جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا، رسول اکرم نے بیان دے دیا، اور جو آیت نازل ہوئی وہ رسول اکرم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی، ادھر سے بیان کر دی، ادھر وحی کے کاتبوں نے اسے نوٹ کر لیا، اور وہ اپنے مقام پر نوٹ ہو گئی جو کہ اللہ کے رسول نے اپنی وحی کے کاتبوں کی تعیین کر رکھی تھی۔ اور مشہور ہے کہ حضرت نے کتاب وحی معین کر رکھے تھے۔ ادھر سے قلم نے کام کیا، ادھر سے زبان نے کام کیا، اور دو ہی طریقے ہیں کسی چیز کو بیان کرنے کے، یا باللسان یا بالقلم۔ قرآن کہتا ہے علم بالقلم، علم کہ قلم کے ساتھ بھی اللہ نے تعلیم دی ہے، ما لم یعلم، ان چیزوں کی کہ جن کو وہ نہیں جانتا۔ تو ایک ہے قلم کے ذریعہ حقائق کو محفوظ کرنا اور دوسروں کی طرف منتقل کرنا، ایک ہے زبان کے ذریعہ ان حقائق کو بیان کرنا اور پھر زبان ہی کے ذریعہ دوسروں تک پہنچانا۔ رسول اکرم کا اکثر ارشاد ہوتا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو شاہد ہے میرے اس بیان کا اور میری گفتگو کو سن رہا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو غائب تک پہنچائے۔ کیا یہ سسٹم اللہ اس سے ہٹ کر اور کسی سسٹم پر قادر تھا یا نہیں؟ جی، کیا اللہ اس بات پر قادر نہ تھا کہ رسول اکرم ممبر مسجد نبوی پہ بولتے اور ان کی آواز معجزانہ طور پر فقط مسجد نبوی کے ہال تک محدود نہ رہتی بلکہ عالم میں گونج جاتی، اور ہر بندے کے کان تک قرآن مجید کی آیت کی صدا خود نبی اکرم کی زبان وحی سے پہنچ جاتی؟ کیا خیال ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اس بات پر قادر ہے یا نہیں؟ لیکن کیا اس نے ایسا کیا؟ جی نہیں کیا۔ معلوم ہوا قدرت بغیر حکمت کے نہیں چلتی۔ حکمت الہی کا تقاضا یہ نہ تھا کہ میں اپنی قدرت کو اس انداز سے استعمال کروں کہ ہر بندے کے کان تک نبی اکرم کی اپنی صدا پہنچے۔ اگر یوں ایک اشکال کرتا ہوں اور ایک اس کی وضاحت کرتا ہوں، اگر یوں ہر بندہ جو نبی اکرم کے اپنے دور کے لوگ تھے ان میں سے ہر شخص کے کان تک نبی کی اپنی آواز پہنچانا ضروری ہوتا تو ہم تک نبی کی آواز کیوں نہ پہنچتی؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم بھی مخلوق خدا ہیں یا نہیں؟ کیا پہلی صدی کے لوگ جو تھے کوئی وکھرے قسم کے بندے تھے اور ہم کوئی وکھرے قسم کے بندے ہیں؟ ہم بھی اسی طرح ہدایت کے محتاج ہیں، وہ بھی اسی طرح ہدایت کے مجاہد تھے۔ ہم بھی اسی طرح مسلمان ہونا ہمارا فریضہ ہے، ان کا بھی مسلمان ہونا فریضہ ہے۔ ہم تک بھی وہی آواز پیغمبر پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ پہلے دور میں پہنچتی تھی تو آج ہم اشکال کر سکتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا سسٹم ہے، دوسروں تک نبی کی اپنی آواز پہنچے، ہم تک درمیان میں کوئی ابو ہریرہ آ جائے۔ بابا سے بلند صلوات۔ میں ایک چھوٹی سی حکمت آپ کے سامنے ان چند الفاظ میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے سسٹم کو عادی بنایا، نبی اکرم تک تو بات اور ہے، اور نبی اکرم سے عوام تک سسٹم عادی ہے کہ جیسے لوگوں کی آوازیں لوگوں تک پہنچتی ہیں اور پیغامات لوگوں کے دوسرے لوگوں تک پہنچتے ہیں، انہی وسائل کے ساتھ پیغام حق، پیغام خدا نبی اکرم سے اٹھے اور لوگوں تک۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو مسجد نبی میں بیٹھا ہے یا جہاں کہیں رسول بیان کر رہے ہیں، جو سن رہا ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھ کے تالا نہ لگا دے، کنجوس نہ بنے، بخیل نہ ہو، بلکہ ہر ایک کا فریضہ ہے جو پیغام ہدایت نبی اکرم کے دہن اقدس سے سنتا جائے وہ آگے بیان کرتا جائے۔ وہ روایتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جب مولا علی مسجد سے آتے